بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انشاءاللہ اپنے اس کورس میں، خطابت والے کورس میں، چند چیزیں جو آپ حضرات سکرین پر دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پہلی چیز اس میں سے خطابت کا تعارف، اہمیت اور فوائد ہے۔ اس کے بعد ہم نے تقریر تیار کرنے کا طریقہ، مواد اور سامعین کے اقسام اور ان کے مزاج کے موافق مواد کو لے کر آنا، اس کو ترتیب دینا، وہ انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اسی طرح نقابت کے اصول اور آداب یہ مکمل انشاءاللہ پڑھے جائیں گے۔ درس قرآن کا طریقہ، درس حدیث کا طریقہ اور سیمینار سے گفتگو کا طریقہ، یہ انشاءاللہ یہ اجمالی فہرست ہے، اور بھی اسی کے ضمن میں انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آئیں گی۔ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم یہ کام کیوں سیکھ رہے ہیں، یہ خطابت کا کورس، اس میں ہم نے شرکت کیوں کی ہے۔ اگر ہم یہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں اس کا فائدہ کیا ہوگا اور ہمیں اس کی پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے، یہ ہمارے ذہن میں پہلے سے ہونا چاہیے۔ یہ جو خطابت کا فن ہے، اس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ہماری نیت تو اللہ کی رضا کی ہو، کیونکہ جو بھی کام شروع کرنا ہوتا ہے اس سے پہلے ہماری نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ ہماری نیت اللہ کو راضی کرنا ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احسانات کو دیکھیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کے بعد جس انعام کا تذکرہ فرماتے ہیں وہ ہے علمہ البیان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بیان کی صفت سکھائی، اور جتنے بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں ان کے اندر بولنے والی جو خصوصیت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے ذکر فرمایا، اور بطور اپنے انعام کے انسان کی تخلیق کے بعد سب سے پہلے انعام کا جو تذکرہ فرمایا سورۃ الرحمن میں، خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بیان کا طریقہ سکھایا۔ اس سے ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ یہاں سے اس سوال کا جواب بھی آ جاتا ہے کہ جو ذہن میں آتا ہے کہ شاید میں یہ نہیں سیکھ سکوں گا، شاید یہ کام میں نہیں کر سکوں گا، تو اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ پاک نے ہم میں صلاحیت رکھی ہے، اب یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کر کے ہم اس صلاحیت میں نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ جتنی ہماری محنت اور مشق زیادہ ہوگی انشاءاللہ اسی قدر اس صلاحیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور دوسرا، ہمیں جب یہ کام ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہمیں اکثر یہ جو ہمارے حضرات سیکھ رہے ہیں یہ اکثر علماء یا طلباء ہیں، اور جو طلباء یہ علماء بنیں گے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ تو حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ اور انبیاء علیہ السلام کی ایک ایسی خصوصیت جو اللہ نے ہر نبی کو عطا فرمائی وہ ہے خطیب کا ہونا۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، ہر نبی خطیب تھا، کوئی نبی بھی ایسا نہیں آیا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہو اور وہ خطیب نہ ہو۔ ہاں یوں تو ہو سکتا ہے کہ نبی نے اسی خطابت کو اہمیت دیتے ہوئے اگر کوئی نبی کے اپنا کوئی نبی کا اچھا بولنے والا تھا اللہ سے اس کو بھی مانگ لیا، جیسے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ جو میرے بھائی ہیں ہوا افصح منی لسانا، یا اللہ یہ گفتگو میں مجھ سے بھی اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، تو یا اللہ ان کو میرا ساتھی اور معاون بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور آپ کے برادر، آپ کے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ ان کو جوڑ دیا اور ان کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ اب اسی سے ہمیں اہمیت کا پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ جو خطابت ہے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اگر خطابت کی تاریخ پر ہم نظر دوڑائیں تو عرب تو چونکہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے ایک معیار بنایا ہوا تھا کہ ہم اپنے قبیلے کا سردار اسی بندے کو بنائیں گے جو اچھا بولنے والا ہوگا۔
اور یہ انہی میں یہ بات خاص نہیں، ہمارے زمانے کے اندر بھی دیکھیں، کسی بھی جماعت کا جو لیڈر ہوتا ہے اگر وہ اچھا بولنے والا نہ ہو تو وہ جماعت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ لیڈر جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اچھا بولنے والا ہو۔ عرب کے اندر بھی یہی تھا کہ قبیلے کا اگر سردار بنانا ہے تب بھی اچھا خطیب ہو، اور اسی طرح اگر وہ کہیں جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو جو اپنا سپہ سالار بناتے تھے اس کے لیے بھی یہ بات ضروری ہوتی تھی کہ وہ اچھا خطیب ہو۔ اور یہی بات ہے کہ اگر کمانڈر اچھی گفتگو کرنے والا ہے، وہ اپنے سپاہیوں کو اگر ان کے حوصلے پست ہو رہے ہوں، وہ ان کی ہمت کو اجاگر کر سکتے ہیں، ان کی ہمت کو بڑھا سکتے ہیں، ان کے حوصلوں کو چار چاند لگا سکتے ہیں، اور اسی کی بدولت وہ اپنی جنگ میں فتح حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مقاصد کو احسن انداز سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے اچھا بولنے والا ہونا ضروری ہے۔ اور اگر آپ غور کریں، یہی خطابت ہی تو تھی کہ جس نے ختم نبوت کا جو مسئلہ جب پیش آیا تو یہاں لاہور کے جو مال روڈ ہے یہاں پر 10,000 لوگوں نے مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی تقریر کو سن کر ختم نبوت کی خاطر 10,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانی پیش کی تھی۔ ویسے ہم کسی کو کہیں کون تیار ہو سکتا ہے اپنی جان دینے کے لیے؟ انسان اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہر طرح کا قدم اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح یہ جو ممتاز قادری سامنے آیا، اس نے بھی علماء کے بیانات سنے تھے اور اسی وجہ سے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوا۔ یا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ، وہ جب سامنے میدان میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گستاخ تھا اس کو واصل جہنم کیا، تو اس کے اندر یہی خطابت ہی کا اثر تھا۔ اس نے بھی مولانا صاحب کی تقریر سنی تھی اور اسی کی برکت سے وہ اس کام کے لیے تیار ہوا تھا۔ تو یہ خطابت بڑی اہم چیز ہے۔ اور آج بھی اگر کوئی اچھی تحریک چلانا چاہتا ہے، اگر کوئی امام یہ چاہتا ہے کہ میرے مقتدی میرے ساتھ جڑے رہیں، اگر کوئی امام چاہتا ہے یا کوئی خطیب صاحب یہ چاہتا ہے کہ میرے حلقہ احباب میں اضافہ ہو، تو وہ دوستو اچھا خطیب ہوگا تو خود بخود ایٹومیٹکلی حلقہ احباب اس کا بڑھتا جائے گا۔ اور یہ خطابت ایک ایسی چیز ہے، یہ انسان کو نمایاں کر کے رہتی ہے۔ آپ دوسرے کام کر لیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان مثلا لکھنے میں اچھا ہے تو اس کی شہرت یا اس کے نمایاں ہونے میں ایک وقت لگتا ہے، یا لوگ اس کو پہچاننے میں ایک زمانہ لگ جاتا ہے۔ آپ ہمارے زمانے میں بھی دیکھیں، جتنے بھی اچھے رائٹر ہیں آپ ان کی شکل سے واقف نہیں ہوں گے، کبھی آپ نے ان کو اسٹیج پر نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ ان کا کام ہی نہیں ہے اسٹیج پر، ان کا تو کام لکھنا ہے، اسٹیج پر تو وہ آتا ہے جو بولنے والا ہوتا ہے، یا کسی بڑے ٹاک شو میں ان کو بلایا بھی جاتا ہے تو وہ صرف ان کی بڑی شخصیت کی وجہ سے بس ایک گفتگو کی حد تک ان سے بات کی جاتی ہے۔ لیکن جو بھی اچھا خطیب ہو، آج کل تو میڈیا کا دور ہے، جو بھی اچھا بولنے والا ہے وہ بہت جلد پوری دنیا میں اس کی شہرت ہو جاتی ہے۔ تو اچھا بولیں، اچھے بولنے کی کوشش کرنی ہے ہم نے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ، حالانکہ ہم سے وہ 1 صدی پہلے کے بزرگ گزرے، وہ فرما رہے تھے اپنے اس زمانے میں، وہ فرمانے لگے کہ اب جو ہمارا دور شروع ہے، انہوں نے اپنے زمانے کے حوالے سے 1 صدی پہلے بات کی تھی، وہ فرمانے لگے کہ میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ درس اور تدریس سے زیادہ اچھا خطیب بنانا یہ ضروری ہے۔ اور وہ فرماتے تھے تحریر سے زیادہ تقریر کا فائدہ ہے۔ اور تقریر کے اندر بھی انہوں نے فرمایا تھا کہ 2 اقسام ہیں، ایک ہے تدریس، ایک ہے درس و تدریس، اور دوسرا ہے کہ ہم لوگوں کے ہاں واض و نصیحت کریں۔ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک اب واض و نصیحت یہ زیادہ اہم چیز ہے، کیونکہ اس کا فائدہ عام ہے، اس کا فائدہ عام لوگوں کو بھی پہنچ سکتا ہے، اور جو درس ہے اس کا فائدہ تو صرف خاص لوگوں کو اور طلباء کو پہنچتا ہے۔ تو اس لیے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اب درس و تدریس پر بھی توجہ دی جائے، لیکن اس سے زیادہ جو توجہ کی ضرورت ہے وہ اس بات پر ہے کہ ہم اچھے خطیب اور واعظ پیدا کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ادارے میں ایک مستقل خطیب رکھوں اور لوگوں سے کہوں کہ جس کو بھی ضرورت ہو وہ میرے سے رابطہ کریں، ہم اپنے خرچے پر اس خطیب کو بھیجیں گے۔ آپ میں سے ہر ساتھی یہ عزم کرے کہ میں نے انشاءاللہ یہ خود سیکھنا بھی ہے اور پھر آگے اس کو سکھانا بھی ہے، سیکھنا بھی ہے اور آگے اس کو سکھانا بھی ہے۔ اور آپ میں سے ہر ایک ساتھی سے میری گزارش ہوگی کہ آپ ایک ڈائری لے لیں، اور اس ڈائری پر کچھ باتیں تو یہاں آپ کے سامنے سلائیڈ پر نظر آئیں گی،
لیکن اکثر باتیں ایسی ہوں گی جو آپ حضرات کو لکھنی پڑیں گی۔ ایک اور بات بڑی اہم جو ہمارے علماء حضرات یا طلباء میں عوام کے اعتبار سے بات کروں، کہ جو عوام ہے نا وہ اپنے امام سے، اپنے خطیب صاحب سے دو تین باتوں کا تقاضا کرتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ اگر ہمارے امام یا ہمارے خطیب صاحب میں وہ باتیں پائی جا رہی ہیں پھر تو وہ اچھا خطیب ہے، پھر تو وہ اچھا مولوی صاحب ہیں، پھر تو وہ اچھے امام صاحب ہیں۔ اور اگر اس میں یہ باتیں نہیں پائی جا رہی تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ مولوی صاحب اتنا قابل مولوی نہیں ہے۔ اور جب لوگوں کے ذہن میں آپ کے بارے میں یہ بیٹھ جائے گا کہ یہ کوئی اتنا اچھا مولوی صاحب نہیں ہے، یعنی اتنا ماہر نہیں ہے، تو لوگ پھر آپ کی بات کو بھی اہمیت نہیں دیں گے۔ جب لوگ آپ کی بات کو یہ اہمیت نہیں دیں گے تو وہ عمل کے لیے کیسے تیار ہوں گے؟ کیونکہ جب تک مجمع کے دل میں آپ کی اہمیت نہیں ہوگی تو آپ کی بات کی بھی اہمیت نہیں ہوگی۔ جب آپ کی بات کی اہمیت نہیں ہوگی تو مجمع آپ کی بات پر اثر بھی قبول نہیں کرے گا، وہ عمل کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا۔ تو کوشش کریں کہ اپنی اہمیت مجمع کے سامنے لائیں، اور وہ کیسے ہوگی؟ وہ یہ ہے کہ جب ہمارے اندر جو عوام کو ہم سے مطلوب چیز ہے وہ ہم ان کو فراہم کر سکیں۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو وہ اپنے امام، اپنے خطیب کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں عوام، وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا امام اور خطیب یہ اچھا واعظ ہو، یہ اچھا مقرر ہو، اچھا خطیب ہو، اچھا مبلغ ہو، اس کی گفتگو کا انداز ایسا ہو کہ لوگ کہیں جی فلاں مسجد کا جو امام ہے نا وہ تو کمال کرتا ہے، فلاں مسجد کا جو امام ہے اس کے پیچھے جمعہ پڑھنا چاہیے، بہت اچھے انداز سے تقریر کرتا ہے۔ اور دوسری بات جو وہ اپنے امام اور خطیب سے چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتا سکتا ہو۔ یعنی یہ میں عوام کی بات کر رہا ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب جو ہے نا وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتا سکے۔ تو یہ خوابوں کی جو تعبیر ہے یہ اگرچہ یہ وہبی علم ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتے، لیکن عوام کو تو چونکہ یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یہ وہبی ہے یہ کسبی ہے، اگر ہم ان کو بتائیں بھی تو وہ خاص اس کو نہیں سمجھتے بات کو۔ تو اب یہ ہے کہ آپ سے مثلاً کوئی اگر پوچھتا ہے کہ حضرت ہمیں خواب کی یہ تعبیر بتا دیں، تو آپ ان سے کہیں جی ٹھیک ہے انشاءاللہ، چونکہ ہر خواب کی تعبیر ہر وقت ذہن میں نہیں ہوتی، تو ہم انشاءاللہ اس کو دیکھ کے یا اپنے بڑوں سے رہنمائی لے کے یا بعد میں سوچ کر آپ کو بتا دیں گے۔ بھی لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑو۔ آپ کے جوڑنے کا مقصد یہ نہ ہو کہ آپ کا حلقہ احباب بڑھ جائے یا آپ کی شہرت ہو جائے یا لوگ آپ کو پیر صاحب ماننے لگ جائیں، یہ نہیں۔ آپ اس نیت سے لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑیں کہ انشاءاللہ یہ میرے ساتھ جڑیں گے، میں ان کو دین کا پیغام پہنچاؤں گا، میں ان کو دین کی بات پہنچاؤں گا، میں میرے ذریعے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت کا مجھے اللہ ان لوگوں کی ہدایت کا سبب بنا دے۔ دیکھو کوئی ایک بندہ بھی ہماری وجہ سے ہدایت پر آ جائے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، اگر ایک بندہ بھی آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ گیا تو آپ کے لیے سرخ اونٹ صدقہ کرنے سے بہتر یہ عمل ہوگا۔ عرب کے اندر سرخ اونٹ کی بڑی ویلیو تھی، بڑی قیمت تھی اس کی۔ حضور یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر ایک بندہ بھی آپ کی گفتگو سن کے، آپ کی بات سن کے آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ گیا، آپ کی وجہ سے ہدایت پر آ گیا، تو آپ سرخ اونٹ صدقہ کریں، اور ایک طرف آپ ایک لوگوں کو دعوت دے کے ہدایت پر لے آئیں، وہ ہدایت پر لانا وہ اس سے کہیں درجے بہتر ہے۔ تو ہم نے لوگوں کو اس طریقے سے اپنے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، اور جب آپ لوگوں کے لیے نفع بخش ہو جائیں گے تو لوگ آپ کے ساتھ ضرور جڑیں گے۔ اور تیسری بات جو وہ اپنی عوام اپنے امام صاحب سے چاہتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ یہ مولانا صاحب دم وغیرہ کر لیتے ہوں۔ دیکھو دم کی شریعت کے اندر جو صحیح اصول ہیں ان کے اعتبار سے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، اگر صحیح الفاظ کے ساتھ ہوں اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہ کیا جائے تو دم کرنا یہ کوئی معیوب نہیں ہے، بلکہ احادیث سے ثابت ہے، اور دم آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو دیہاتوں میں یا ارد گرد جو محلوں میں لوگوں کو دم کروانا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی ہمارے بچے کو نظر ہو گئی یا ہمارے سر میں درد ہو رہا ہے یا اس طرح کا مسئلہ، تو وہ آپ دو تین دم کسی بڑے جو عامل ہوں، ان جو صحیح العقیدہ ہوں ان کے ساتھ ملیں اور ان سے آپ اجازت لے لیں، وہ آپ کو ایک دو دم سکھا دیں گے۔ اب یہ ہے کہ آپ جو بھی آئیں ان کے سامنے آپ اس انداز سے بات کر لیں تو اس کا آپ کو فائدہ ہو جائے گا، یعنی آپ لوگوں کو دم کریں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ اور اسی طرح لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو امام اور خطیب صاحب ہیں
یہ بچوں کے نام بھی اچھے انداز سے بتا سکتے ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے امام اور خطیب یہ اچھی دعا کروانا جانتے ہوں، چاہے وہ دعا فوتگی کے موقع پر ہے، چاہے وہ دعا نکاح کے موقع پر ہے، چاہے وہ دعا جمعے کے موقع پر ہے، عیدین کے موقع پر ہے، کسی بھی موقع پر اگر آپ دعا کروا رہے ہیں تو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے خطیب صاحب اچھے انداز سے دعا کروا سکتے ہوں۔ تو یہ 4-5 چیزیں ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور ان کے لیے کوشش کرنی ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب ہم انبیاء کے وارث ہیں تو ہمارے اندر یہ بولنے والی صلاحیت پیدا ہونی چاہیے، اور یہ یاد رکھو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض منصبی ہے۔ جیسا کہ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ مت آپ ذہن میں لاؤ کہ ہمیں لوگ بلائیں گے تو ہم بات کریں گے، لوگ کہیں گے تو ہم لوگوں کے سامنے واضح و نصیحت کریں، نہ نہ نہ۔ یہ ہمارے جماعت والے بیچارے اس بات کا انتظار کرتے ہیں کیا؟ وہ کبھی اس چیز کا انتظار نہیں کرتے، بلکہ وہ خود لوگوں سے کہتے ہیں آؤ ہماری بات سنو۔ تو ہم بھی قرآن جو نبی کا فرمان ہے بلغوا عنی ولو آیا، اس پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ ہمیں بلائیں گے یا ہمیں کہیں گے تب ہم واضح و نصیحت کریں گے، نہیں نہیں، یہ ہمارا کار منصبی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ سامنے بیٹھ کر کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ یہ چونکہ مجمع کم ہے لہٰذا میں اچھی تقریر نہیں کرتا۔ ہماری نیت چاہے ہمارے سامنے سننے والا ایک ہے یا ہزار ہے، ایک ہے یا لاکھ ہے، ہماری نیت اللہ کی رضا ہو جب ہم گفتگو کریں، اور ہر جگہ ہم نے تیاری کر کے اچھے انداز سے گفتگو کرنی ہے۔ وہ سعید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کا آپ نے شاید واقعہ سنا ہوگا کہ ایک دفعہ آپ نے ایک جگہ جلسہ تھا وہاں بیان کیا، اور بہت ہی شاندار انداز سے بیان کیا، بہت بڑا مجمع۔ جب آپ جلسے سے فارغ ہوئے تو ایک آدمی وہ بیچارہ دیہات سے آیا اور اس کے چہرے پر ہی گرد و غبار کے آثار نظر آ رہے تھے، تو اس نے حضرت مسجد سے نکل رہے تھے اور وہ بیچارہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، تو کہنے لگا کہ آپ مولانا صاحب نے اسے جب سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو اس نے بھی آگے ہاتھ بڑھایا اور سلام دعا کی۔ تو آپ نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا یار میں نے تو سنا تھا کہ ایک مولانا صاحب آئے ہیں سید اسماعیل شہید، میں نے ان کا بیان سننا تھا، ان کے بیان سننے کے لیے بہت دور سے میں آ رہا ہوں، اور مجھے یہاں آ کے پتہ چلا کہ حضرت کا تو بیان ہو گیا، اب مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے۔ تو سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ہی ہوں وہ جس نے بیان کیا تھا، اور میرا نام آپ نے سنا تھا، آپ آئیں میں آپ کو سناتا ہوں۔ اور وہیں آپ نے سیڑھیوں کے ساتھ جگہ ایک تھی وہاں بیٹھ کر سارا بیان سنا دیا۔ یہ کیا تھا؟ فرمانے لگے کہ میں نے مجمع میں بیان کیا تب بھی اللہ کے لیے، یہاں ایک کو سنا رہا ہوں اللہ کے لیے۔ جب ہماری نیت اللہ کی رضا ہوتی ہے پھر ہم مجمع یا ایک کو نہیں دیکھا کرتے، بلکہ صرف یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ تو یہ جب ہمارے اندر خوبی پیدا ہو جائے گی تو پھر ہمارے اندر سے ڈر اور جھجک یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور ہم اس کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم خطابت سے متعلق جو اس کی ضرورت ہے وہ بھی پڑھ چکے ہیں، اور اب خطابت کے جو فوائد ہیں کچھ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیے کہ خطابت یہ بے عمل لوگوں کے کو عمل پر لاتی ہے۔ یعنی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر عمل کا جذبہ تو ہوتا ہے لیکن وہ جذبہ ماند پڑ چکا ہوتا ہے، یا ایک بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار یہ میں کام کروں گا تو مجھے اتنا اجر ملے گا، اب وہ اس کام کو چھوڑے ہوئے ہوتا ہے، اس کام سے متعلق وہ بے عمل بن چکا ہوتا ہے۔ لیکن آپ کی گفتگو سن کے، جو گفتگو آپ نے احسن انداز سے کی تھی اس سے وہ متاثر ہو کے وہ عمل پر آ جاتا ہے۔ یا اسی طرح مردہ جذبات کو یہ خطابت جگاتی ہے کہ ایک بندے کے دل میں یہ تو ہے کہ یار میں نماز پڑھوں لیکن ہمت نہیں ہو پا رہی۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، جیسے اس کی مثال یوں سمجھے جیسے ایک مریض ہے، اب وہ مریض بیچارہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں یہاں سے چلوں وہاں جاؤں، وہاں سے جیسے وہ چل پھر رہا ہے میں بھی اسی طرح چلوں پھروں، لیکن کیا ہے اس کے اندر طاقت نہیں ہوتی۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یار فلاں بھی نمازیں پڑھتا ہے میں بھی پڑھوں، لیکن وہ کہتا ہے کہ بس یہ ہمت نہیں ہو رہی، مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی۔ تو اب یہ خطابت ہی ایسی چیز ہے کہ امام صاحب بیان کرتے ہیں، خطیب صاحب بیان کرتے ہیں، لوگ اسی کو سن کے ان کے جو وہ مردہ جذبات ہوتے ہیں وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور وہ عمل کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہ خطابت دلوں کو گرماتی ہے۔ دلوں کو گرمانے کا مطلب کہ ایک کام کے لیے آدمی تیار نہیں تھا، آپ نے مثلا جہاد کے موضوع پر آپ بات کر رہے ہیں، یا فلسطین کے جیسے آج کل فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آپ نے چندہ کرنا ہے، تو آپ اس انداز سے گفتگو کریں کہ لوگوں کے دل بھر جائیں،
یعنی لوگوں کا دل جذبات سے امنڈ جائیں اور وہ لوگ کہنے لگ جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم انشاءاللہ اس کام کے لیے تیار ہیں. بالخصوص جیسے آج کل ہم خطبہ اور ائمہ حضرات سے یہ بار بار مطالبہ کرتے ہیں کہ جو جتنے بھی غیر ملکی مصنوعات ہیں، بالخصوص اسرائیلی مصنوعات، اور جو ممالک اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں ان کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، تو اس کے لیے لوگوں کو تیار کیا جائے. تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے اس انداز سے ان کے نقصانات بتائیں اور اس کو چھوڑنے کا مسلمانوں کو جو فائدہ ہونا ہے وہ فوائد بتائیں گے تو لوگوں کے دل جوش جذبے سے بھر جائیں گے اور ان کے لیے یہ دل میں بات آ جائے کہ ہم نے ان کی مصنوعات کو استعمال نہیں کرنا. اسی طرح یہ خطابت حوصلوں کو بڑھاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی بڑا کام کر رہا ہے لیکن لوگ اس کا ساتھ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے اس کا بھی حوصلہ ماند پڑ جاتا ہے. لیکن یہ خطیب جب اس کی ایک دفعہ تعریف کا جملہ کہہ دے، مثال کے طور پر آپ کسی دیہات میں آپ نے چھوٹا سا مدرسہ بنایا، وہاں کام کر رہے ہیں، اب آپ نے دیکھا کہ یہاں کے لوگ بھی میرا ساتھ نہیں دیتے بلکہ مخالفت پر، مثلا وہ آپ کے مسلکی اعتبار سے لوگ زیادہ نہیں تھے، اب دوسرے مسلک والے لوگ آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا جو شروع میں جوش جذبہ تھا مدرسہ بنانے کا، وہاں بچوں کی تعلیم کا جوش جذبہ تھا، وہ ماند پڑ گیا. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں خطیب صاحب آئے، انہوں نے بیان کیا اور انہوں نے کہا بھئی آپ نے تو جنگل میں منگل بنا دیا، آپ تو بہت بہترین کام کے لیے یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اور اس جگہ کا آپ نے شاندار انتخاب کیا ہے اور آپ جس کام کو لے کر چلے ہیں یہ تو بڑا ہی عظیم کام ہے. اب پہلے آپ کے حوصلے پست ہو رہے تھے لیکن مولانا صاحب نے سب کے سامنے جب آپ کی بات کی تو آپ کے حوصلے بڑھ گئے. اسی طرح کئی لوگ بگڑے ہوئے اخلاق کو یہ خطابت سنوارتی ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ظاہراً نمازی بھی ہوتے ہیں، ظاہراً وہ نیک اعمال بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کے اپنے اخلاق سے مراد ان کو سیدھا بولنا نہیں آتا، وہ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، وہ لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، وہ گفتگو میں گالیاں نکالتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، امانت میں خیانت کرتے ہیں. بے شمار ان کے اندر غلطیاں اور کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، اخلاقی اعتبار سے بد اخلاقیاں ہو سکتی ہیں. آپ اچھے انداز سے جب گفتگو کریں گے تو ان کے بگڑے ہوئے اخلاق بھی آپ کی گفتگو سے سنور سکتے ہیں. اسی طرح یہ بات ہے کہ گری ہوئی قوموں کو یہ خطابت ابھارتی ہے اور انہیں ان کی منزل تک پہنچا دیتی ہے. گری ہوئی قوموں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ جن کو اپنی اہمیت کے نہیں پتا تھا، وہ دوسروں کے نیچے دب کے رہ رہے تھے. جب آپ نے اس قوم کو ان کی اہمیت بتائی کہ آپ تو ایسے ہو، آپ کا تو ماضی اتنا شاندار ہے اور آپ ہمت کریں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ ہمت کریں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں، اس انداز سے آپ لوگوں کے جو گری ہوئی قومیں ہیں ان کو بہتر منزل دے سکتے ہیں، بہترین راستہ دے سکتے ہیں. اور اسی طرح یہ عوام کے جھمگھٹوں کو پرکیف اور غم و مسرت کی محفلوں کو، یعنی یہ دیکھو خطابت ہی ہوتی ہے کہ خطیب ایک ہی بات کرتا ہے تو وہ پورے مجمع کو ہنسا بھی دیتا ہے اور ایک ہی بات کرتا ہے پورے مجمع کو ہنسا بھی دیتا ہے، رلا بھی دیتا ہے. کل ہی میں ایک جگہ یہاں لاہور میں رائے ونڈ میں ایک مدرسہ ہے حفاظ ایجوکیشن، وہاں اس مدرسے کے بچوں کی دستار بندی تھی تو مجھے بھی انہوں نے بلایا ہوا تھا. تو میں جب وہاں گیا تو ہمارے یہاں لاہور ڈی ایچ اے کے خطیب صاحب ہیں، ڈی ایچ اے کے خطیب صاحب ہیں مولانا اشرف خان صاحب دامت برکاتہم. وہ انہوں نے آخر میں دعا کروانی تھی اور فرمانے لگے کہ صرف مجھے 1 منٹ دے دو، صرف 1 منٹ. اور اس 1 منٹ میں حضرت نے پورے مجمع کو رلا دیا، صرف 1 منٹ میں. یہ اصل کمال کی خطابت ہے کہ 1 منٹ کے اندر آپ چاہو تو مجمع کو ہنسا دو، آپ چاہو تو مجمع کو رلا دو، یعنی پورے مجمع کی کیفیت کو بدل دیا. صرف ایک بات تھی کہ حضرت فرمانے لگے کہ مجھ سے پہلے علامہ زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم انہوں نے ایک بچے کی تقریر کو سنا اور فرمانے لگے کہ مجھے رشک آیا کہ جب اس بچے کی تقریر ختم ہوئی اور علامہ زاہد الراشدی صاحب نے اس بچے کو بلایا اور کھڑے ہو کے اس بچے کا استقبال کیا، اس کا ماتھا چوما اور اتنی حوصلہ افزائی کی، فرمایا مجھے رشک آ رہا تھا. اور پھر فرمانے لگے کہ اپنا حضرت نے وہ رومال جو اپنے کندھے پر ڈالا ہوا رکھا ہوا تھا، حضرت نے وہ بچے کے کندھے پر رکھا اور فرمایا یہ میری طرف سے تحفہ قبول کرے.
انہوں نے اس انداز سے یہ بات کی، اس انداز سے کہ پورا مجمع رونے لگا اور حضرت خود بھی رونے لگ گئے، کہا رشک آ رہا تھا۔ اور دوسری بات یہ فرمائی کہ علامہ زاہد الراشدی صاحب نے ابھی فرمایا کہ ہمارا تو وقت ختم ہو گیا، ہم تو کسی وقت بھی لڑک سکتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ حضرت نے جو باتیں کی اس سے تو میرا اور دل بسیج گیا اور ایک دل میں عجیب سی کیفیت بن گئی۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ 1 منٹ کے اندر انہوں نے اس طرح کی باتیں کی اور پورے مجمع کو رلا کے رکھ دیا انہوں نے۔ یہ ہوتا ہے بہترین خطیب کا کام، کہ وہ یہ جو تھے نا ہمارے دین پور شریف کے علامہ لقمان علی پوری رحمت اللہ علیہ، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت زیادہ ہنساتے تھے مجمع کو، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ 1 منٹ پہلے انہوں نے پورے مجمع کو ہنسایا، لیکن اگلے ہی جملے میں وہ ایسا جملہ بول جاتے تھے کہ جس کی وجہ سے مجمع کی آنکھوں میں آنسو آ جاتا۔ یہ ہے کمال خطابت۔ تو ہم نے یہ ساری چیزیں مشق کے ذریعے اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ جب جتنی زیادہ ہم مشق کریں گے، جتنے بہتر انداز سے ہم مشق کریں گے، اتنے ہی بہتر انداز سے ہم اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کر سکیں گے۔ تو ہم نے ہر اعتبار سے کوشش کرنی ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور یہ صحابہ اکرام کے اندر، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ صحابہ اکرام کے اندر بھی بڑے بڑے خطبہ تھے۔ صحابہ میں جو خطیب الصحابہ کا لقب جس صحابی کو ملا وہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب الامت کا لقب عطا فرمایا۔ اور وہ اس طرح کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے گئے تو جو لوگ سامنے آئے اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، جتنے بھی وہ مدینہ کے لوگ، بچے، عورتیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے آئے، تو انہوں نے اپنا نمائندہ حضرت ثابت بن قیس کو بنایا اور کہا کہ آپ گفتگو کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہوں نے ایک بات عرض کی، یا رسول اللہ، ہم سب آپ کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہیں، ہمیں آپ بتا دیجئے کہ ہم آپ کو آخری نبی مان رہے ہیں، آپ پر ایمان لا رہے ہیں، ہمیں کیا ملے گا، ہمیں اس کے بدلے میں آپ کیا دلوائیں گے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم اس کے بدلے میں آپ کو اللہ سے جنت دلوائیں گے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں جس ملعون شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مسیلمہ کذاب، وہ ایک دفعہ مدینہ میں آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سے بات نہیں کی، بلکہ آپ نے حضرت ثابت بن قیس سے فرمایا تھا کہ آپ اس سے بات کریں، اور جو یہ دلائل دیتا ہے اپنے نبوت کے، آپ میری طرف سے اس کو نبوت کے دلائل دیں اور اس کو لاجواب کریں۔ حضرت ثابت بن قیس، حالانکہ اور صحابہ اکرام بھی تھے، وہ بھی گفتگو کر سکتے تھے، لیکن ان کو جو شاندار انداز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا حضرت ثابت بن قیس کو، اسی وجہ سے تمام صحابہ اکرام میں خطابت کے حوالے سے ان کی نمایاں خصوصیت تھی۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو تمیم وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور ان کا ایک خطیب تھا، ان کا بھی اپنا ایک ترجمان تھا، وہ حضور کے سامنے آیا اور اپنے قبیلے کے اوصاف بیان کرنے لگا، جی ہم فلاں، ہمارا کارنامے یہ ہیں، ہمارے خاندان کے یہ بھی کارنامے ہیں، ہم ایسے بہادر ہیں، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں۔ جب اس نے یہ باتیں کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس سے فرمایا کہ آپ کھڑے ہوں اور آپ بھی اس کو ہمارے بارے میں بتائیں۔ پھر حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے شاندار انداز سے گفتگو کی، ایسے بہترین انداز سے گفتگو کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت آپ کو خطیب الامت کا لقب عطا فرمایا تھا۔ تو میرے دوستو، یہ ایسی خوبی ہے اچھا بولنا، بہترین بولنا، جو آپ کو ہر جگہ نمایاں کر دے گا، ہر جگہ آپ کو سرداری دے گا۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ اس خطابت کو خوب سیکھیں۔ یہ تقریباً ہمارا سبق ابھی انشاءاللہ بس 45 منٹ کی کلاس ہوگی، تو ہم انشاءاللہ اس سبق میں اشعار بھی سیکھیں گے، جیسے میں نے کل بتایا۔ تو میں روزانہ کے اشعار آپ حضرات کو سینڈ کیا کروں گا پرسنل کے اندر، ہر ایک ساتھی میرے نمبر پر اپنے وہ اشعار زبانی یاد کر کے مجھے سنائے گا۔ اسی طرح انشاءاللہ جمعے کا خطبہ بھی میں آج بھیج دوں گا، وہ آپ ساتھیوں نے 3 دن کے اندر یاد کر کے مجھے سنانا ہوگا انشاءاللہ۔ تو سب ساتھی اس چیز کا بھرپور خیال کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔